أشهد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قابل صد احترام سامعین حضرات،
اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، جو آیت مبارکہ تواڈی خدمت تلاوت کیتیاں نے، ان آیات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسے عمل دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس عمل دی قدر و قیمت دا اندازہ انسان اس وقت ہوئے گا جدوں ایدیاں آخری سامہ چل دیاں ہون گیا، مگر اس وقت ایدے کل مہلت نہیں ہوئے گی، وقت نہیں ہوئے گا، کیونکہ جس وقت انہوں دی قدر و قیمت دا اندازہ ہوئے گا وقت بیت چکیا ہوئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے عمل دی طرف ساری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس وقت دے آن تو پہلے کہ وقت گزر جائے اور تو انو احساس ہوئے اور پھر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، او تو پہلے تسی اس عمل دی طرف توجہ کر لو۔ حضرات، او عمل کیڑے؟ او عمل ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تمہاری خدمت زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور کتنا کو ضروری مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، اور میں دسیا تو کتاب و سنت وچ الحمدللہ کہ زکوٰۃ دا منکر اسلام تو خارج، زکوٰۃ نہ دین والا مسلمان نہیں ہے جے کو دیتے زکوٰۃ فرض دیتے دیتا نہیں، اور زکوٰۃ دین والے دا رب بڑا مول پاندا ہے۔ ایک گل پچھلے جمعے رہ گئی سی، یہ بھی آج بیان ہوئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ نال میں بات بیان کرنا چاہنا کہ ایک ہے مسئلہ زکوٰۃ جو فرض ہے، ایک ہے صدقات و خیرات جو نفل نے، لیکن یہ نفل جیڑا عمل ہے نا، صدقات و خیرات دینا، یہ بھی بڑی اہمیت ہے، اور بار بار میرے رب نے یہ طرف توجہ دلائی ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا، اور یقین کرو کہ خبر پڑھ کے میں بہت ہی پریشان ہویا اور رنجیدہ ہویا، اور میرے خیال کے مطابق سارے معاشرے کا ہر وہ فرد جیڑا صاحب حیثیت ہے وہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پوری دنیا دے آپس دے اندر ایک مٹھی دی طرح نے، جسد واحد دی طرح نے، ایک جسم دی طرح نے۔ اگر جسم دے ایک حصے نو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس تکلیف نو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا اے مثال ایمان والے ہیں، مگر سارے ایمان پتہ نہیں کتنے سو گئے ہیں۔ اللہ سارے عادل رحم فرمائے۔ خبر جڑی میں پڑھی، اگرچہ اس بندے دا ایک فعل غلط ہے، میں وہ دے فعل نو صحیح نہیں آکھاں گا، جیڑا کب غلط ہے وہ غریب کرے تا بھی غلط ہے، امیر کرے تا بھی غلط ہے، او دی وجہ کوئی بھی ہو گئے وہ عمل غلط ہے، جیڑا غلط ہے۔ خبر ہے کہ ایک بندے نے
بے وقوفی آکھاں گا، انہیں بے وقوفی کی تھی زہر لے آکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے تو انہوں نے کھلایا، مگروں آپ بھی کھاتا تھے، بیوی نے بھی کھلایا تو ساری مر گئے۔ حضرات اگر کوئی بھوک دی وجہ تو مرد ہے، ادھر اپنی جیباں تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ہاں یہ تھلے کا دل بھی ہے، یہ دل تینوں مجرم قرار دیندا ہے کہ نہیں قرار دیندا؟ اور لوگوں اسلام نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، میں کیڑی بات بیان کرا، میرے نبی مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام دے کول ایک وفد آیا، وفد بنی عبد القیس، حالت دے منہ دے اتے شکریاں جمیاں نے، کپڑے مسیدہ تے پرانے تے پھٹے، بہت ہی تنگ دستی دا عالم۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو انہوں نے دیکھا، آپ علیہ السلام دا چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ دا چہرے دا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا لے آؤ انہاں تے صدقہ کرو۔ لوگ اٹھے، کوئی کپڑے لے آ رہے، کوئی راشن لے آ رہے، جو کسی پر میسر سی انہیں لے آندا۔ مسجد نبوی کے اندر ٹھیر لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی ویکھیا نبی علیہ السلام دا چہرہ کھلکھلا اٹھیا، آپ کے چہرے تے رونق آ گئی، آپ مسکران لگ گئے، آپ کا چہرہ خوش ہو گیا کہ جڑے ساڈے کول کمزوری دی حالت جائے سن اساں انہاں دے نال تعاون کیتا ہے۔ یارو اسی اپنے معاشرے دے وچ کیوں نہیں رہندے؟ اسی سجے کھبے دھیان کیوں نہیں کرتے؟ اسی صرف تعلقات ہی کیوں نہیں بننے نا؟ اسی صرف اپنا معاملہ، اپنی عزت، اپنا نام ہی کیوں رکھنے نا؟ اسی ایسے کام کیوں نہیں کرتے جسے سارا نام نہ ہوئے پر عرش والا راضی ہو جائے؟ کیا تمہیں غریب نظر نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں بھوکے لوگ نظر نہیں ہوتے؟ تو اڈے دروازے میں کوئی آئے پھر ہی کسی کسی کو دینے؟ کیوں نہیں اسی اس بات کی طرف غور کرتے؟ اللہ نے بار بار سانو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو آکھیا فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ نے ایمان والیاں دا تذکرہ کیتا ہے اپنے بندیاں دا، کیا ہے صرف زکات کی بات نہیں، اور جی میں جی سارا زکات دے چھڑنا، اور زکات تو دینا ہے تو دینی دینی ہے، یہ تو بغیر تو مسلمان نہیں رہتا۔ اور آپ ایک ادھر دھیان کر والذین فی اموالہم حق معلوم، ایمان والے دے اللہ دے بندیاں دے مال دے اندر معلوم حق ہے، مقرر حق ہے، اور کتنا واسطے وے للسائل والمحروم، جڑے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے نے انہاں لئی بھی، اور جڑے سوال نہیں کرتے پر محروم نے انہاں لئی بھی، انہاں لئی بھی حق ہے تواڈے مال دے اندر۔ جڑے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے نے اور جڑے ہاتھ پھیلا کے سوال نہیں کرتے محروم نے، انہاں لئی بھی تواڈے مال وچ حق ہے۔ اس زکات کو علاوہ حق کی بات ہو رہی ہے، خیرات کی صورت کے اندر، صدقے کی صورت کے اندر، کھانا کھلانے کی صورت کے اندر، لباس کی ضرورت پوری کرنے کی صورت کے اندر، دوائی دارو بیماری دے اخراجات پورے کرنے کی صورت کے اندر، اے رب نے ساڈے مال میں حق رکھے ہے محروم لوگوں کا، شاہدین کا۔ لیکن اسی زکات کے پاس حق رکھے ہے، وہ بھی مزہ مار کے ساڈے کو نکلتی ہے، وہ بھی کئی لوگ پوری نہیں کرتے۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے۔ آؤ دساں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرن دا کتنا اجر، اور اللہ کی راہاں کیڑیاں نے، خرچ کرنا کتنے وے، یہ پہلا مسئلہ سمجھ لو۔ اور یہ میں پچھلے جمعے دے آخر تے یہ بات بیان کیتی سی کہ رب نے دسیا کتے کتے خرچ کرنا ہے۔ آؤ میں دساں کتے کتے خرچ کرنا ہے۔ اسی خرچ اپنی مرضی نال کرتے پھرن، لوگ پوچھتے او مولوی جی زکات دے نال قبرستان دی دیوار بنا لئیے، مولوی جی زکات نال ساڈے
غریب لنگتے ہیں قبرستان دیا دیواراں ایک قبرستان دے وچ صرف غریب دبے جاتے ہیں امیر نہیں ہوتے ہوتے مالدار نہیں ہوتے انہاں پولیاں تو مالدار نہیں لنگتے انہاں چلو مال لے کے پولیاں بنا مال خرچ کرن بنان دیواراں قبرستاناں دیا مرنا نہیں دبیا نہیں جانا زکاتاں انہاں کماں واسطے نے زکاتاں صدقات کنہاں کماں واسطے نے سنو قرآن دے مطابق مسلمان بنو اپنی مرضی دے مسلمان نہ بنو کی آخر رب نے اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدقات بے شک صدقے تو مراد زکات ہوئے یا نفلی صدقہ و خیرات ہوئے اللہ ایک کنہ دا حق ہے اے اساں کنہ نو دینا ہے فرمایا سب کو پہنا للفقراء والمساکین اے تساں دینا ہے فقراء نو تے مساکین نو اللہ فقراء تے مساکین کھڑے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دس دی ہے صحابہ دا طرز عمل دس دے علماء دیاں بحثاں دس دیاں نے فقراء تے مساکین او لوگ نے جڑے کماندے نے پر انہاں دیاں ضرورتاں زیادہ نے آمدنی تھوڑی ہے اساں صرف فقیر مسکین کنا تو سمجھ لے بیوہ عورت وسیلہ بنیا بھاویں او مالداری ہوے یتیماں نو وسیلہ بنیا بھاویں او دے کول پیو نے جائیداداں چھڈیاں ہون اسی یتیم لب کے دینے ہاں بیوہ عورتاں لب کے دینے ہاں اور رب نے کدھر نہیں آکھیا بیوہ عورتاں نو دیو رب نے کدھر نہیں آکھیا یتیماں نو دیو رب نے آکھیا مسکیناں نو تے فقیراں نو دیو او مسکین فقیر بیوہ ہوے تاویں دیو نہ ہوے تاویں دیو او مسکین فقیر یتیم ہوے تاویں دیو نہ یتیم ہوے تاویں دیو شرط ہے کہ مسکین تے فقیر ہونا چاہیے او دا سب تو پہلا حق ہے تواڈے مال دے اندر اور او کون ہے جیڑا کماندا ہے کم کردا ہے مزدوری کردا ہے محنت کردا ہے پر او دی آمدنی تھوڑی ہے تے جائز ضروریات زیادہ نے کماندا تھوڑا ہے پر خرچے او دے زیادہ نے خرچے جائز خرچے مراد نے ایویں عیاشیاں نہیں جائز خرچے او دے زیادہ نے بچیاں دی پڑھائی دے خرچے دوائی دارو دے خرچے کھان پین دے خرچے لباس دے خرچے اے او ضروریات زندگی نے جنہ تو بغیر انسان رہ نہیں سکتا فرمایا اے اخراجات دے زیادہ نے پر آمدنی تھوڑی ہے تے فرمایا اے فقیر تے مسکین ہے انہاں نو اپنی زکاتاں دیو انہاں نو اپنے مال دیو انہاں دے نال تسی تعاون کرو اور اے سفید پوش لوگ جڑے کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاندے جڑے کسی کو سوال نہیں کرتے مگر وہ مجبور نے بے بس نے لاچار نے انہاں نو لب کے انہاں تک مال پہنچاؤ اے رب نے تہاڈی ذمہ داری لگائی ہے اور لوگوں جمعے پڑھن والے ہو درس سنن والے ہو خطبے سنن والے ہو کوئی ضروری نہیں کہ مسکین تہاڈے دروازے تے آ کے منگے تساں پھر ہی دینا رب کہندا لبو مسکین لبو فقیر لبو ضرورت مند لبو محتاج لبو مقروض لبو ایسے بندے جنہاں دے صدقہ لگدا ہے انہاں نو تلاش کرو اور تلاش کر کے انہاں دے گھر جا کے دے کے آؤ رات دے ہنیرے جا کے دے کے آؤ پوشیدہ طور تے جا کے دے کے آؤ فیس بک تے نہ چڑھایا جے فوٹواں نہ بنایا جے بلے بلے نہ کرایا جے بینر نہ لگوایا جے شہرت نہ کمایا جے رب نو راضی کریا جے انہاں دیاں ضرورتاں جا کے خاموشی نال پوریاں کرو اے رب نے تواڈے مال وچ انہاں دا حق رکھیا ہے تسی آپ جا کے انہاں نو دے کے آؤ اللہ اے کتے لکھیا کہ انہاں لوگاں نو تلاش کر کے انہاں نو اساں جا کے دے کے آنے فرمایا قرآن وچ
نے لکھے ہے آج تیسرا پارا جے رب دے قرآن کا اللہ فرماتے سورت بقرہ دے مولا فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اللہ فرماتے نے تواڈیاں زکاتاں تواڈے صدقے تواڈیاں خیراتاں کنا واسطے نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ انہاں فقیراں واسطے انہاں محتاجاں واسطے انہاں ضرورت منداں واسطے انہاں مسکیناں واسطے انہاں غریباں واسطے کیڑے احصروا فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ دے اندر روک دیتے گئے ہیں تجارت نہیں کر سکتے کاروبار نہیں کر سکتے جناب کام کاج نہیں کر سکتے مزدوریاں نہیں کر سکتے رب دی راہ دے اندر روک دیتے گئے ہیں انہاں لوگاں واسطے اے تواڈے صدقے تواڈیاں زکاتاں تواڈیاں خیراتاں نے تے یا اللہ او ساڈے قوت دے ہون گے تے پھر ہی اساں انہاں نوں دینا اللہ فرماتے نے نا نا تعرفهم بسیماهم اے میرے نبی تسی انہاں دے چہریاں تو انہاں نوں پہچان لو گے انہاں دے چہریاں تو تسی انہاں نوں جان لو گے انہاں نوں پہچانو انہاں نوں تلاش کرو اور انہاں دی ایک مزید نشانی میں تانوں دس دیاں اللہ کی نشانی ہے فرمایا اللہ یسألون الناس الحافا تو ایس انتظار ہے تیرا بوا کے کوئی کھڑکائے تیرے کے ہاتھ کوئی پھیلائے تیرے کو منگے تیرے کو سوال کرے نا 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 اے جیڑے بندے مستحق نے جیڑے اللہ کی راہ روک دیتے گئے نے فقراء نے محتاج نے انہاں دی شکلاں تو تسی انہاں نوں پہچان سکدے ہو انہاں دی مزید نشانی ہے وہ لا یسألون الناس الحافا اور چمٹ چمٹ کے لوگاں کو سوال نہیں دے کر دے لوگاں دے پیچھے پہ کے نہیں جے مند دے لوگاں دے جناب کھڑا نہیں جے انہاں دا کر دے پیچھے پیچھے جا کے سوال نہیں دے کر دے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں دے کر دے اول تے او منگ دے ہی نہیں یہ بڑی ضرورت بن جائے تے کسے کو شرمندیاں سوال کرن گے تے جے کسے دے چھڑیا ٹھیک ہے نہ دیتا پر تو دے سامنے نہیں ہوندے لا یسالون الناس الحافا چمٹ چمٹ کے اے لوگ سوال نہیں دے کر دے ایسے فقیر لبو ایسے ضرورت مند تلاش کرو ایسے محتاج تلاش کرو اور نانو اپنی زکاتاں دیو اور نانو صدقات دیو اور نانو خیرات دیو او تواڈے مال دے سب تو زیادہ مستحق ہے اور اس آیت کے اندر چونکہ آیت پڑھی میں وضاحت کرنا چاہنا احصروا فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ روکے گئے نے اے دے اندر علماء نے لکھے دو طبقے سب تو پہلا ہوندے نے کیڑے کیڑے ایک طبقہ مجاہدین دا اور ایک طبقہ علماء دا اور طلباء دا مجاہدین جڑے واقعتاً اللہ دی راہ جہاد کر رہے ہیں واقعتاً اسلام دی خاطر کافراں نال لڑ رہے ہیں انہاں مجاہدین دا حق ہے اور نمبر دو او علماء دے طلباء جنہاں دا صبح کو لے کے رات تک کام ہی ہے قال اللہ و قال الرسول صبح کو لے کے شام تک دین کی خدمت کرنا دین کی تعلیم دینا دین کی تعلیم حاصل کرنا فرمایا ایک علماء دے طلباء جڑے دکاناں پا کے نہیں بیٹھ سکتے جڑے تجارت نہیں کر سکتے جڑے فیکٹریاں نہیں پا سکتے جڑے کاروبار نہیں پا سکتے جنہاں دا صبح تو لے کے رات تک کم ہی ہے اللہ دے دین دی تبلیغ کرنا رب دا دین لوگاں کو سمجھانا اللہ دا دین پہنچانا اور طلباء جڑے دین سیکھ رہے نے دین پڑھ رہے نے فرمایا اے لوگ تواڈے مال دے مستحق نے ایسے لوگاں کو تلاش کر کے انہاں تک اپنا مال پہنچاؤ ایک نے حکم دیتا ہے بولو قرآن رب نے آکھیا رب نے اے
کسی مولوی کا فتوا نہیں، اللہ کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیتا جائے جڑے محتاج نے، جڑے ضرورت مند ہیں۔ اور اللہ نے نبی نشانی مزید کی بیان فرمائی ہے، فرمایا سونیا تعریفہم بسیماہم، تسی دے انہاں دے چہرے دے نشانہ تو پہچان لو گے۔ مزید علامت ہے لا یسألون الناس الہافا، پیچھے پہ کے سوال نہیں کرتے، اے جناب تواڈے نال چمٹ چمٹ کے تواڈے کولوں نہیں منگ دے۔ تے فرمایا سونیا انہاں دے نام منگن دی وجہ تو نا، فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہاں دے نام منگن دی وجہ تو جاہل لوگ سمجھتے ہیں اے بڑے مالدار نے۔ اور ہی تو ہم کیویں پتہ جی مالدار نے؟ وہی ماڑا ہوندا تے کدی کسے کولوں منگدا، غریب ہوندا تے کدی کسے کولوں سوال کردا، تے ضرورت مند ہوندا تے کسے نوں آندا، اینے کدی کسے نوں آکھیا ہی نہیں، اینے کدی کسے کولوں منگیا ہی نہیں، اینے کدی کسے کولوں سوال کیتا ہی نہیں۔ اس واسطے بڑا مالدار ہے، چھپیا رستم ہے، ایدے کول بڑی دولت ہے۔ جے کہ تگڑا ہوندا جناب ماڑا ہوندا تے کسے کول منگدا نہ، سوال نہ کردا۔ اللہ فرماندے نے او اپنا دامن منگن تو بچا کے رکھ دینے، او لوگاں کے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، او خوددار نے، پر جہل لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار نے۔ اے ہو جے لوگ جڑے سفید پوش نے، جڑے اپنی عزت دی وجہ تو کسی کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، انہاں تک اپنا مال دا ہاتھ پہنچاؤ۔ یہ حکم دیتا ہے عرش والے رب نے۔ اللہ اللہ آؤ دساں خرچ کرن دا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے۔ اللہ نے ایمان والے کی نشانی دسی کہ ایمان والے اللہ دی راہ خرچ کرتے ہیں۔ تے جیڑیاں زکاتاں تسی دیندے ہو، صدقہ خیرات کردے ہو نا، اے دے نال مال وچ کمی نہیں ہوندی، اے دے وچ اے نال مال وچ کمی نہیں ہوندی۔ جے کسے بے وقوف دا خیال ہے میں خرچ کراں گا تو مال میرا گھٹ جائے گا، میں بے وقوف دا کیا ہے، بے وقوف ہے۔ جیڑا قرآن تے حدیث دی گل نہ سمجھ سکے بے وقوفی ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تسی سودی کاروبار کرتے ہو، سودی لین دین کرتے ہو اور اس نیت نہ کرتے ہو کہ سود کے اندر منافع بڑا ہے، سودی کاروبار میں پیسہ بڑا ہے اور یہ سودی کاروبار کریں گے روپیے بڑے لبن گے، اللہ فرماتے ہیں تسی بے وقوف ہو، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ سود دا کاروبار کریا مال گھٹ ہے، سود دا کاروبار کریا اے مال وچ نقصان ہوندا ہے، سود دا کاروبار کریا اے دولت گھٹ جاندی ہے۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ تسی سمجھتے ہو سود نال مال ود دے، رب آندا نہیں ہو نہیں اے نال مال گھٹ جائی۔ اللہ پھر مال وددا کیویں ہے؟ فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ، تسی جڑیاں اللہ دی رضا واسطے زکاتاں دیندے ہو، صدقات دیندے ہو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ انہاں دے مال نو دگنا بنا دیتا ہے۔ سورہ روم اللہ کا اعلان ہے، زکات دین نال مال ود ہے، صدقات دین نال مال ود ہے، اور سودی کاروبار کریا مال کرتے ہیں۔ رب دی بات کدی غلط ہو سکتی؟ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال وما
زاد اللہ عبدا بعفو الا ارسا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں لوگوں مان نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کریا مال گھٹ نہیں ہوندا، صدقہ کریا مال گھٹ نہیں ہوندا. اور اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں ہڈ بیتی تجربہ مشاہدہ مینوں اینا کو اس بات تے یقین ہے اللہ دی رحمت دے نال میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، اپنے آپ تے میں ایدا تجربہ کیتا ہے. اللہ دی بات نو میں 100 جناب 10% بلکہ تو بھی زیادہ سچ پایا ہے. میں رب دی بات نو اور نبی پاک دی بات نو بالکل صحیح پایا ہے. کوئی شک نہیں دے، کوئی شبہ نہیں دے. اور جیڑا بندہ رب دی راہ وچ اودی رضا واسطے ایک روپیہ خرچ کر دے اللہ دی جیب کدی خالی نہیں دے رہا. اور کتوں کرتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، کتوں آنے پتہ ہی کوئی نہیں. کئی آتے ہیں وہ جی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوئے گا نا، کوئی نہ کوئی سبب ہوئے گا نا، کتوں آئے گا. اور تینوں ایڈی سوڑ کا نہیں پئی ہے. کلن والا کون ہے؟ بولو. سارے نہیں بولتے. تو انہوں کو پچھوں آگے لے جاندہ ہوئے گا. اور کلن والا کون ہے؟ وہ جتوں مرضی کرے تیروں ٹینشن کر دی تو کھائی جا بس. رب کہتا ہے تو میری راہ خرچ کر، میں کئی گنا واپس لٹاواں گا. کتوں لٹائے گا؟ لٹان والا جانے سانوں کا بھی ٹینشن. وہ لٹان ہے، وہ دل ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہوتے ہیں تو کسے بولے چھے جیڑا تو خیال بنایا نا جب میں صدقہ دیتا زکاة دیتی میرے پر مال مک جانے، یہ تینوں شیطان نے اس پنڈے پایا. شیطان نے آگو کہ شیطان نے کیوں پایا؟ قرآن آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ ورحمہ واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتے ہیں شیطان تیروں ڈراندہ ہے ماڑا ہو جائے گا نہ خرچ کری، فقیر ہو جائے گا نہ خرچ کری، محتاج ہو جائے گا نہ دیں اللہ دی راہ دے اندر. اے مولویاں دا کام ہے ہی اے جناب مولوی دے ہر ویلے آندے ہی رہندے نہیں. چھاٹے نہ مولویاں نو نہ دیں چندا، نہ دیں مسجد وچ، نہ دیں مدرسے وچ. اے فقیر مسکین اے نہ دے ڈھونگ رچایا ہے، اے تے منگدے ہی رہندے نے. چھاٹے نہ دیں انہاں نو، فقیر ہو جائے گا مسکین ہو جائے گا تیرا مال مک جائے گا. اور میں الشیطان یعدکم الفقر، جدو اللہ دی راہ وچ دین دیواری ہوندی ہے شیطان ڈراندا ہے فقیر ہو جائے گا مسکین ہو جائے گا تیرے بول رہنا ککھ نہیں ہو. تے جدو دنیا دی گل ہوندی ہے نا ویامرکم بالفحشاء آندا کھل کے لا کیڑا کوئی روز روز دنیا تے آنا ہے. دنیا دی باری ہوندی ہے کہ آندا کھل کے لا کیڑا کوئی روز روز دنیا تے آنا ہے. تے جے اللہ دی راہ خرچ کرن دی واری ہوندی ہے تے مرنا ہی سارا ایتھے دے چھڑنا ہی آپ نہیں کھانا. تے رب دی اندر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ ورحمہ، اللہ تواڈے نال وعدہ کردا ہے اور تم میری راہ وچ روپیہ لا دے صحیح میں معاف بھی کراں گا رحمتاں دے بوئے بھی کھول دیاں گا. ہن شیطان سجا تے رحمان سجا تے اسی لگے کدے پیچھے فیصلہ آپ ہی کر. رحمان سجا اودا کلام سجا کوئی شک نہیں. شیطان جھوٹا اور اودے جھوٹ وچ کوئی شک نہیں. اور اسی ماننے شیطان دی رحمان دی نہیں مانتے الا ماشاءاللہ. آؤ میں سناواں قرآن دس رہا ہے رب دی راہ خرچ کرن دا کنا کمال ہے. آواز ہوندی ہے 12 9 بجے مولا فرماندے نے
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ فرماتے ہیں جڑے ایمان والے نے ایمان والے دی نشانیاں کی نے اذا ذکر اللہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبہم انہاں دے دل کب جاندے نے واذا تلیت علیہم آیاتہ جدوں اللہ دا قرآن انہاں دے سامنے پڑھیا جاندا ہے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان ود جاندے نے وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے اپنے رب تے توکل کرتے ہیں اپنے رب تے بھروسہ رکھتے ہیں تے اگے کی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے ہونے جڑے نمازاں 5 ویلے دیاں ادا کرتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اوجرا دے اندر خرچ کرتے ہیں. اے ایمان والے نے اللہ اینا ایمان والیاں واسطے تو رکھیا کی ہے فرمایا پہلی گل دے میں مور لگا رہے ہیں اللہ قاضی مور لگا رہے ہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اے جڑے نمازاں پڑھنے والے اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والے قرآن سن کے جنہاں دا ایمان ود جاندا ہے اللہ دا ذکر کرے جنہاں تے دلاں وچ اللہ دی خشیت طاری ہو جاندی ہے کبھی طاری ہو جاندی ہے فرمایا اے لوگ جڑے نے هم المؤمنون حقا میں مور لگا رہا ہوں اے لوگ پکے سچے مومن نے سبحان اللہ. اے لوگ پکے ایمان والے نے اللہ میرے نام دینا کیا فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. انہاں واسطے مغفرت بھی رکھی ہے اور انہاں واسطے میں عزت والے رزق والے درجات بھی رکھے سبحان اللہ. انہاں عطا کرنے نے انہاں ایمان والے اور ایمان والے کون نے جڑے نمازاں بھی پڑھتے ہیں تے اللہ دی راہ وچ خرچ بھی کرتے ہیں. قرآن دا ایک اور مقام نہیں یاد آتا چوتھا پارہ ہے مولا فرماندے نے اللہ نے متقیاں دا ذکر کیتا ہے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جلدی کرو دوڑو اللہ کی دے وال مال وال دوڑتا مال دوڑو کی دے وال فرمایا اپنے رب دی مغفرت وال دوڑو کی دے وال اپنے رب دی بخشش وال اللہ کو گناہ معاف کروان میں سے دوڑ لگاؤ وجنت اس جنت وال دوڑ لگاؤ عرضها السماوات والارض جدی چڑائی اسمانات زمینہ دے برابر ہے. اللہ جنت تیار کنا واسطے کی دیا فرمایا اعدت للمتقین کنا واسطے بولو ذرا سارے کنا واسطے للمتقین تیار کی گئی ہے متقین واسطے. تیرا بھا متقین کون ہوتے ہیں کنا متقی آکھنا ہے فرمایا کئی نشانیاں نے ایک ایک سے دسنا اللہ کیڑی فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء او متقین ہے
حالات تنگ ہون پھر بھی رب دی راہ خرچ کرتے ہیں، حالات سوکھے ہون پھر بھی رب دی راہ خرچ کرتے ہیں۔ میں دا ترجمہ کرا کہ اللہ دی رحمت غلط نہ ہوئے گا، کاروبار چلتا ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں چلتا پھر بھی خرچ کرتے ہیں، ہاتھ سوکھ ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور بلکہ میں دے کہنا جنہ دا ہاتھ تنگ ہے خرچ کرنے والا فارمولا تسی اپنا لو، ہاتھ تواڈا سوکھاش والا کر دے گا۔ میں تو اپنے وعدہ کیتا نا لٹاواں گا، کیتا کہ نہیں؟ اور یہ بھی کہنا دگنا کر کے لٹاواں گا، اور کیتا کہ نہیں؟ کیتا ہے تو رب دے بعد بھی شک ہے، اللہ کے بعد بھی شک ہے۔ تو جو تنگ دستے آ اللہ نہ سودا کر، اللہ 10 روپے دیتے نہیں لیا واپس 20 کر، 100 دیتا ہی لیا 200 دے، پر سوڑا نہ بنی وہ دے گا۔ میں نے تو 100 روپیہ دے کو سی بیٹھ میں ہم 200 ملے گا تو میں اٹھا گا تھا، سوڑا نہ بنی آل اپنا تجارت کر، تو اللہ نو دے، اللہ دگنا کر کے لٹائے گا۔ جدو دگنا لٹائے گا تو تیرے فائدہ ہوئے گا کہ نقصان ہوئے گا؟ دنیا کی تجارت جو دگنا لو تسی کیا بات ہے، بلے بلے میں تو بڑا کما لیا، اللہ کو دگنا لینے ڈر دے ہو۔ پھر پتہ کی کہی ہے وہ جی اللہ کی نے ویکھے ہے جاہل، وہ جی اللہ کی نے ویکھے ہے، کدی آنگا نظر بھی آیا جے، اور میں کہتا ہوں جی انہ تینوں کتھے دسنا ہے، یہ دس دے انہاں نو جنہ دے دل وچ ایمان ہوندا ہے، کہنا نو دس دے انہاں نو کی دس دے جنہیں دل وچ ایمان نہیں ہو انہ، اور بلکہ میں تو کہنا جنہیں دل وچ ایمان نہیں دنیا تے ٹرتا پھردا مردا ہے۔ رب نے اسلام نو تعمیر کیتا ہے زندگی نال، تے جہالت تے کفر نو تعمیر کیتا ہے موت نال۔ جنوں دنیا جلہ دی قدرت نظر نہیں آندیاں وہ انا ہے، تے جے کوئی انا ہوئے نا آکھاں تو تے رب نو پہچان دے تے اللہ دی قسمیں اودے نال بڑا بینا کوئی نہیں جے، رب نو پہچان پہچان اپنے مالک نو، شہنشاہ کائنات نو پہچان۔ فرمایا جڑے اللہ دی راہ خرچ کرتے نے تنگ دستی دے اندر اور خوشحالی دے اندر، سرائی و سرائی، اے نہیں اچھا نہیں کاروبار کران گے پیسے آن گے پھر خرچ کران گے، اور تیرے کو 10 روپیہ ہے نے روپیہ اللہ دی راہ دے چھٹ، تیرے کو 500 ہے بچوں کوئی 20 30 40 50 اللہ دی راہ دے چھڑا۔ حضرات اب ایک مول کتنا پہنتا ہے اللہ سے جلال کی قسم، اللہ نے قرآن اس بیان کی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرمانے والا لوگوں کی مثال جیڑی اللہ دے راہ دے اندر جڑے خرچ کرتے ہیں اللہ دی رضا واسطے، اے شرط ہے خرچ کدے واسطے کرنا ہے؟ رب نو راضی کرنے واسطے، مولوی نو نہیں، حاجی صوفی نو نہیں، دنیا والیاں نو خوش کرنے واسطے نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے، دنیا چ نام پیدا کرنے واسطے نہیں، بلے بلے کروان واسطے نہیں، رب دی رضا واسطے۔ اللہ دی رضا رمضان آ رہا نا،
تے نال ہی فوٹوگرافر بھی آ جانے نے. ایک توڑا آٹے کا دیتا جا رہا ہے تے 20 فوٹوਆਂ کھچ کے تے فیس بک تے لگے جا رہے ہیں. اب پچھلے لاک ڈاؤن وچ ایڈیاں دی شرمناک تصویراں ویکھن دا اتفاق ہوا ہے. 8-10 بندے ایک صابن دی کاچی پھڑ کے دندے نے پے. صابن دی ایک کاچی دین والے کنے نے 8-10 بندے. ہن کاچی نو کنے کو ہاتھ پے جاندے نے. وہ ایک دوسرے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے فوٹو پہ کھچاندے نے. میں بھی وچ رہا اور ڈب کے مردا مکا. ایک کاچی صابن دی کسے غریب نو دے رہے ہیں تے ظالما لکھاں لوکاں نو دس رہے ہیں ڈب مردا مکا. اور رب دی راہ جو دی رضا واسطے خرچ کر, چھپ کے خرچ کر. اللہ اللہ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ اللہ دی رضا واسطے خرچ کرتے نے انہاں دی مثال ہے ایک بیج کسان زمین وچ پاندا ہے. کنے بولو بولو ایک بیج. فرمایا دے تو ایک سٹا نکلدا ہے او دے نال 7 پالیاں لگدیاں نے. ایک پودا نکلدا ہے 7 سٹے لگدے نے 7 پالیاں لگدیاں نے. ہر سٹے دے اندر 100 دانے. ایک دانے تو کتنے دانے حاصل ہوئے 100. چنگے تو حساب دان بھائی. اور ایک دانے تو ایک پودا نکلے 7 سٹے. ہر سٹے تو 100 دانا کتنے ہوئے 700. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور میٹھا بدانا تیرا کم میں اجر بدانا جوالے دا کم ہے. سبحان اللہ. گوڑ بولنا فرمایا اللہ دی راہ وچ 1 روپیہ خرچ کر رب 10 تو شروع کرے گا 700 تک اجر لے آئے گا. جے تیرا خلوص وددا جائے گا رب 700 نالوں بھی اجر وداندا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کتنا کو ودائے گا کتنا کو ودائے گا. رب نے گل ہی مکا چھڑی ہے. کی آکھے فرمایا واللہ واسع علیم. اللہ بڑیاں وسعتاں والا ہے. او دی رحمت دا کوئی کنارہ کوئی نہیں ہے. او دی وسعت دا اندازہ ہی کوئی نہیں. وہ جتنا چاہے بتا سکتا ہے انہوں پوچھنے والا ہی شہنشاہ کائنات انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں. آج دنیا دے حاجت رواواں دے مشکل کشاواں ورگا تے نہیں نا. آج انہاں نوں اسی سجدے کردے پھرنے قبراں دے مداراں تے جا کے. کل دی خبر ہے سامن شریف دے وچ عرس لگدا ہے. اوتھے اندر کو ولی اللہ دبے ہے سامن شریف. سنیا جی نا او سنیا جی. اوتھے پولیس دی تے زائرین دی جھڑپ ہو رہی ہے. زائرین کتنا برسا رہے ہیں پولیس ہوتے کیڑی گلوں. وہ آندے نے اساں عرس لانا ہے. پولیس والے آندے نے اجازت نہیں. کرونا آیا اجازت نہیں. وہ آندے نے اساں عرس لانا ہے. میں دیکھ کے تے میں حیران ہو گیا. اساں میں کیا ایڈا گرمی والا ایتھے دبیا ہے. پاکستان تے بیرون پاکستان دی مشکل کشائیاں کردا پیا تے ہن اپنا عرس لوا ہی نہیں سکدا پیا. او دے ظاہر ریٹا پہ جاندے آندے نے علی اجمیری دا دربار بند ہو گیا کرونے کی وجہ تو انہیں دن آستے 15 دن آستے لاک ڈاؤن ہو گیا. اوے ہون کیڑا داتا تینوں کھڑا رہے ہے. خدا دا خوف کر قبراں تے ڈیریاں تے جا کے ٹکلوا رہا. اور تینوں شہنشاہ کائنات کی پہچان نہیں ہوئی. تینوں رب کائنات دا تعارف نہیں ہویا. کیڑا کم ہے جیڑا شہنشاہ نہیں کر سکتا تو ایڈا بابیاں دے ولیاں کو جا کے کروانا پیا. کیڑا کم ہے جیڑا شہنشاہ نہیں کر سکتا. بندہ دوجے کو تے تاں ہی جاندا نا ایک کولو کم ہلو تہاڈا جو ایک کولو کم نہ آندا تے دوجے نوں چکر لا او دے کول پوچھ رہے نے.
کہ تہاڈیاں حاجتاں رب نے پوریاں نہیں کیتیاں جڑیاں بابیاں کول مزاراں تے ٹر پئے آ اور تساں نوں شہنشاہ نوں پہچانیا ہی نہیں ما قدر اللہ کا قدری لوکاں نے اللہ دی قدر نہیں کیتی جویں اودی قدر کرن دا حق سی اوئے او ہنیری رات دے وچ کالے پتھر تے کالے رنگ دی چلن والی کیڑی دے پیراں دے نشان ویند ہے تے ظالما تیرے حالاتوں نوں نظر نہیں آوندے اوئے پتھراں دے اندر جتھے جان دا نکلن دا رستہ کوئی نہیں اوتھے موجود کیڑیاں نوں رزق پہنچاندا ہے اور تو اشرف المخلوقات ہے تینوں رزق نہ دے گا کتے ٹکرا مارنا پیا خدا دے بندے جا کے فرمایا 1 روپیہ خرچ کر 10 تو اجر شروع ہوئے گا 700 تک پھر جنہ گوڑ بتانا جائے گا خلوص بتانا جائے گا اونا اجر بتانا جائے گا اللہ کتنا تو بنے گا فرمایا واللہ واسع علیم ایک کتنا کو دے اونوں پوچھی دے جدے کول حد بندیاں نے تے جدے کول حد ہی کوئی نہیں اونوں پوچھن دا توک کی ہے اللہ محدود طاقتار رحمتہ والی ذات ہے انہوں کی کچھ نہیں آؤ دساں توانو کنہ کو مول کنہ کو اجر کنہ کو فائدہ ہے حدیث میں چاہتا ہے میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں 7 قسم دے افراد ایسے ہیں جنہوں اللہ اودوں اپنا سایہ دے گا جدوں اللہ دے سایہ کو علاوہ کوئی سایہ ہونا ہی نہیں وہ دیر کیا ہو رہا ہے پتا جائے کہ نہیں قیامت دا قیامت آر دن کوئی چھات ہونی ہے کوئی درخت کوئی کسی جگہ تے امارت کوئی دیوار کوئی شہری ہر شہر ملیا میٹ ہو جانی ہے زمین چٹیل میدان بن جانی ہے زیری سے نظر ہونے میں جتوں تک نگاہ جانی ہے چٹیل میدان کوئی اونچ نیچ نشے کو فراد نہیں نبی پاک فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد نے جنہوں اس چٹیل میدان میں اللہ اپنا سایہ دے کیونکہ بولتے ہیں رب دے یا اللہ دے عرش دے سایہ کے علاوہ کوئی دوجہ سایہ ہونا ہی نہیں تے وہ 7 قسم کے افراد کیڑے نے جنہوں سایہ ملنے دعا کر اللہ منو تو انہوں دے شامل فرما نبی پاک فرماتے ہیں انہوں نے جو آخری بندہ ہوئے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اینا لکا کے اللہ دی راج خرچ کرتا ہے کہ کھبے ہاتھ نوں پتہ نہیں لگدا سجے نے کی خرچ کر دیتا ہے سبحان اللہ فرمایا کون اللہ قیامت نو اپنا سایہ عطا فرمائے گا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ جی اللہ دے رسول فرمایا اللہ دی راج کنے دینا گیا گنیا نہ کر اللہ دی راج دینا گیا گنیا نہ کر حساب کتاب نہ کریا کر تو بغیر گنن تو دے اللہ بغیر گنن تو لٹائے گا سبحان اللہ اور تو بغیر گنن تو دینا کہ کتنا کو دے رہا ہے کیا ہو جی مارو ہم کلے جاتے ہیں تے بغیر گنن تو کتنا کو ٹوٹ جائے گا 200 400 500 1000 2000 5000 کتنا کو ٹوٹ جائے گا تے جب رب بغیر گنن تو مٹھی پار کے دے چھڑے دے تے تیری نسلاں بھی کھاندیاں رہن تے موقدا اور رب دی مٹھی نوں تو سمجھدا نہیں اے رب دے راج خرچ کر اللہ کی رضا واسطے خرچ کر انشاءاللہ اللہ لٹائے گا اللہ واپس دے گا اللہ مینوں تانوں زیادہ تو زیادہ خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے آخری گل ایک سناواں جہنم دے اندر نا لوگ ڈگے ہون گے جنتی آکھن گے اللہ دنیا دے اندر ساڈے کوئی یار بیٹھی ہوندے سن ساڈے نال محلے چ رہندے سن او نہیں نظر اوندے اللہ فرمان گے ویکھنے جے ہاں ربا ویکھنے نے کتھے نے دنیا چ بڑے ٹھاٹ پاٹ سن انہاں دیاں بڑیاں گلاں سن کیا بات ہے
جتھے بہ جاتا ہم مجمع سجا چھڑتے سن آج نہیں نظر آتے کتنے نے اللہ فرمائے آؤ تو انمہاں اللہ فرمائے آؤ ذرا تھلے جنم میں مارو ہاں دیا اللہ یہ تھے بیچو والے پہ کھاندے نے دنیا دے بیچتے انہاں دیا گلنا ہی مان نہیں سن وہ گلنا گلی جناب وہ اسمانہ دے پہنچے ہوتے سن ایسے والے پہ کھاندے نے میں پوچھو انہوں کی بنی ہے نا ما سلککم فی سقر جنمیہ کمیوں کی بنیا تو اٹھے نا ایسے کیوں آئے ہو لو جواب سن لو قالو قرآن جے قرآن سورہ مدثر انتیاں پارا قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین دسیے کیوں آیا اور دسو دے سے بنیا کی جائے آندھے نے پہلی گل دے ہوئے لم نکو من المسلمین تسی آندھے سواب نماز پڑھ چلیے اسی آندھے ہم تسی چلو دے اسی آئے تسی ٹور جاندے سو اسی کوئی نہیں سامدے اسی نمازہ نہیں سا پڑھ دے ایسے نہیں آج ایتھے جا پائے وہ اور کیجئے آندھے نے وہ لم نکو نطعم المسکین سانو مسکین غریب فقیر بڑے نظر آندے سن پر اسی آندے سن ساڑھے کو نہیں انہوں کھوان ہندہ کھوانوں والا چاہے گا تے آپ ہی کھوان لگے گا اسی کے انہوں کھوائیے اسی مسکینوں کھانے نہیں سا کھلان دے اسی غریباں کا خیال نہیں سا کر دے اسی مسکینوں کا دھیان نہیں سا کر دے اس وجہ تو جہنم میں آ پئے ہاں وَقُنَّا اور اسی کی کرنے سن آندے نے جے کو سانو دنیا سمجھاتا سی جے کو ساتماندہ سی وہ ایتے کر لو اسی ایک دیاں بیسان چھیڑ چھاڑنے سان اگلے نو پیروں ہی کر دے نہیں سان ساتھے نال بیس میں چیتی کوئی نہیں سی سکتا اسی اگلے نو لاجواب کر دے نہیں سان یہی کام کر دے رہے ہیں حتی اتانا الیقین حتی کہ سانو موت نے آ لیا اس سے حالت ہے جسی مر گئے ہیں تے اصلا تے سمجھے اسی قیامت والے دن بڑے سفارشی بخشوا لیں گے پر آج آ کے پتہ لگ ہے جنہ دے متعلق اسی امید رکھنے سا بخشوا لیں گے انہاں دے ساڈے وال ویکھے ہی نہیں جنہ دے متعلق اسی سوچنے سا نا وہ فلانا مینوں کھچ کے جنت دے لے جائے گا فلانا مینوں ترو کے لے جائے گا انہاں ساڈے تے دھیان نہیں کیتا مارے گئے اپنے کھجی مارے گئے نمازہ نہیں سامر دے غریبوں کو کھواتے نہیں جیڑی آیت میں شروع پڑی سی جیڑا میں دسیا سی ایسا کم جیدہ انسان نو مردے میں احساس ہوئے گا اللہ فرماندے نے وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فرمایا کہ تو پہلا اللہ کی راہ خرچ کر لو کہ تو آڈے جو کسے نو موت دا ویلا آ جائے فَيَقُولَ پھر وہ آکھے گا مردے ویلے آکھے گا رب لولا خرطنی الى اجل قریب اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے تھوڑا جا ٹائم دے دے اللہ فرمان کو کی کرنی ٹائم مہلت کی کرنی ہے اینی دیر تم زندگی دیتی ہے پھر مرتے میرے مہلت پہ مانگنا کی کرنی ہے اندر فَأَصَّدَّقَ اللہ من مندازہ ہو گیا ہے اے ہو جیاں جگہ تے اے ہو جے ویلیاں میں تو صدقہ ہی کام ہوندہ ہے پھنس گیا اور من مندازہ ہے کہ اے ہو جیاں مشکلہ میں کام ہاتھ ذاتی کا ہوندہ ہے کہ یا اللہ میں مولت دے ہاں میں کو صدقہ کر رہا ہوں جنہ مالے سارا غریبہ نے بڑھ چھڑا ہوں اگر پرابوزہ کی جواب دے گا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور سونیا پانی سروں لنگی آئی جدو ویلا آ جائے پھر اسی ایک لمحے دی بھی مولت نہیں دیا کرتے آئی عمل جدہ مرنے والے بندن میں احساس ہونا کاش میں نے مولت مل جائے تو میں صدقہ کرنا آگا
نماز کا بھی تو کہہ سکتا سی نا نماز نیک عمل نہیں اور بھی کسی نیک عمل کا تذکرہ کر سکتا سی نا رب نے کیا کہ یہ مردے میں لگی آتا ہے اللہ مہلت دے دے میں کی کر لوں کیونکہ اس بندے کو اس ویلے صاحب لگے گا کہ ایس مشکل میں جو میرے کم صدقہ ہونا سی وہ تو میں دیتا کوئی نہیں آندھا اللہ ہم دے ٹائم میں دے گا فرمان نہیں ہم وقت گزر گئے آؤ حال وقت ہے جی اللہ دی آج خرچ کر لو جگہ تلاش کرو مستحق جگہ تے دیو یاد رکھے جے غیر مستحق جگہ تے دیو گے تھوڑی سکار صدقہ نہیں جلکنا مستحق جگہ تلاش کرتے دیو آپ نے تعلقات نہ دیکھیا کرو اپنی رشتہ داریاں نہ دیکھیا کرو وہ دیکھیا کرو قرآن کی آمد ہے رسول اللہ کا فرمان کی آمد ہے اللہ مدی توفیق